وہ بات یہ تھی کہ اس بندے نے کہا ہے، اپنے تھمبنیل پہ لکھا ہے کہ فاطمہ نے شرط رکھی، ماننے کی، راضی نامے کی شرط رکھی ہے۔ وہ شرط یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ بھئی گھر جو ہے میں اپنی بیٹیوں کے نام جو ہے کر دوں گا، اپنے بچوں کے نام کر دوں گا، یعنی کہ گھر کراچی کا جو اس کا چھوٹا سا ایک کمرہ ہے اس فلیٹ میں، ٹھیک ہے، ایک کمرے کا جو فلیٹ ہے اس کے پاس، اس میں بلکہ پورا فلیٹ بھی نہیں ہے نا، ایک کمرے کا فلیٹ نہیں ہے، 2 کمرے کا فلیٹ ہے، یعنی کہ آدھا فلیٹ اس کا ہے، آدھا بابر کا۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ میں یہ اپنی 2 بیٹیوں کے نام کروں گا، اور گاؤں والے گھر میں جو اس کے ایک آدھ باتھ روم یا کچن جتنی سی جگہ اس کے حصے میں آتی ہے وہ یہ علی کے نام کرے گا۔ لیکن اب اس کو چھمیا نے یہ پٹی لگائی ہے کہ دیکھو یہ کام تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، فاطمہ تم سے اپنا حصہ مانگ رہی ہے اور تم بچوں کے نام الگ حصہ کر رہے ہو، تو تم ایسا کرو کہ جو جگہ تھوڑی سی ویلیوبل ہے، یعنی کہ کراچی کا 1 روم کا جو تمہارا حصہ بنتا ہے فلیٹ میں، وہ تم کر دو تینوں بچوں کے نام، اور جو گاؤں میں تمہارا کھنڈر ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو تمہارا ایک آدھ واش روم جتنا یا 1-2 فٹ کی جو جگہ بنتی ہے وہ تم فاطمہ کی ڈیمانڈ پہ پھر اس کے نام کر دینا۔ یہ آئیڈیا اس کو چھمیا نے دیا ہے۔ ارے واہ بھائی، کلیپنگ ہونی چاہیے ایسے مردوں پہ تو نا، میں کہتی ہوں کہ لعنت بھی نہ ضائع کروں، جو کہ بعد میں آئی ہوئی عورت کو ماں کا درجہ دے دیتے ہیں، اور وہ آ کر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ تم نے پہلی بیوی کو کیا دینا ہے، تم نے پہلے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ میرے خیال سے واقعی میں ایک بات بتاؤں کہ ڈی ڈی نے ساری زندگی اپنی ماں سے دور گزاری ہے، ماں نے ساری زندگی خصم ڈھونڈتے ہوئے گزاری ہے۔ اب ایسا مرد کو نا ہمیشہ ایک کمانڈ والی چیز چاہیے ہوتی کہ ایک عورت ہو جو اس پر حکومت کرتی ہو، بھلے سے وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ، اور ماں ہی ہوتی ہے وہ پہلی عورت جو بیٹے پر کمانڈ کرتی ہے، بیٹے پر حکومت کرتی ہے، اس کو آزادی بھی دیتی ہے، اس کو دنیا سے لڑنا جینا بھی سکھاتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس کے اوپر اپنے آرڈرز بھی مسلط کرتی ہے۔ تو کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جنہیں ساری زندگی اس چیز کی نا کمی محسوس ہوتی رہتی ہے کہ کسی نے ہمیں کمانڈ نہیں کیا، ہمارے پر آرڈرز نہیں چلائے۔ تو یہ کہیں مجھے جو ہے وہ ڈی ڈی کا نفسیاتی مسئلہ لگتا ہے کہ ڈی ڈی کے ساتھ یہ نفسیاتی ایشو رہا ہے کہ اس کو کمانڈ کرنے والی عورت نہیں ملی، کیونکہ روبینہ جو تھی اس نے کمانڈ کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ دیا اور اس کے بعد اپنے لیے خصم ڈھونڈتی رہی، تو اس بندے کے سر کے اوپر سے ہاتھ ہٹ گیا۔ اب فاطمہ جو تھی وہ بچھی ہوئی عورت اس کو ملی، کارپٹ کی طرح بچھی ہوئی، جی حضوری کرنے والی، جس نے خود کہا کہ میں اس کے پیر دھوتی رہی ہوں، وہ اس کے پیر دھوتی رہی ہے، اس کے لیے بھانڈے دھوتی رہی ہے، اس کے لیے اس کے بزنسز میں ہیلپ کرتی رہی ہے، اپنا پیسہ اس کے اوپر لٹاتی رہی، اپنے چینل سے جتنا کمایا اس کو اتنا دیا کہ اس نے ایک چھمیا خرید لی، مطلب ایک چھمیا پر لگا دیا۔ آپ سمجھ جائیے گا اس بات کو۔ اب اس کو ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے نا اس کے ساتھ دو بدو مقابلہ کرتی، جس کو کہتی تم نے اگر میرے خلاف جا کر کچھ کیا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی، تم اگر میری مرضی کے خلاف دروازے سے باہر گئے تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ وہ جیسے ایک ماں کہتی ہے نا، چھتر آیا پچھوں، تو باہر نکل، چھتر آیا پچھوں۔ جیسے مائیں اکثر جو ہے وہ بچوں کو کہتی ہیں، بچے کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت میرے دوست بلا رہے ہیں، تو ماں کہتی ہے ٹائم دیکھا تم نے، رات کے 10 بج رہے ہیں، تم باہر جا کے دکھاؤ، تمہاری میں ٹانگیں توڑتی ہوں۔ اس کو ایسی عورت چاہیے تھی جو اس کے اوپر کمانڈ کرتی۔ تو اس کو اب چھمیا ایسی مل گئی ہے جو اس کے اوپر کمانڈ کر رہی ہے، جو اس کو بتاتی ہے کہ تم نے فاطمہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تم نے کس بچے کو کیا دینا ہے، ٹھیک ہے، جو میں کہوں گی تم نے وہ کرنا ہے، اگر میری بات نہیں مانی تو تمہاری ایسی کی تیسی، جو کہ ایسی کی تیسی پھیرنے کے لیے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اس کی بہن سائمہ باجی کے منہ سے نکلا ہے، وہ ایسی کی تیسی پھیرنے کے لیے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے باقاعدہ اپنے ریئیکشن میں، اپنے ولاگ میں بولا ہے کہ ڈی ڈی نے کوئی بات ہماری مرضی کے خلاف کی تو ہم اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔ تو ڈی ڈی کو کمانڈ والی عورتیں چاہیے تھی۔ روبینہ نے اپنی جگہ جو خالی چھوڑی تھی نا، در حقیقت روبینہ نے اپنی جگہ جو خالی چھوڑی تھی وہ جگہ آج آ کر اس سنیا نامی چھمیا نے پر کی ہے۔ تو اس طرح تو ہوتا ہے پھر، یا تو فاطمہ کو اس مرد کے اوپر شروع سے کمانڈ رکھنی چاہیے تھی، اس کو قابو کرنے کے لیے دو بدو کھڑا ہونا چاہیے تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر نہیں کر سکی تو آج فاطمہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے ہیں۔ تو کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جنہیں کمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں زندگی میں ایسی عورت چاہیے ہوتی ہے جو ان کے اوپر راج کرے، ان کو اپنے تھلے لگا کے رکھے۔ تو ڈی ڈی کو ابھی تک تھلے لگانے والی عورت ملی نہیں تھی، تو اب اس کو چھمیا مل گئی ہے جو اسے تھلے بھی لگا کے رکھے گی، تے وچ زمین دے تھلے بھی واڑ کے رکھے گی۔ یہی ہوگا اس کے ساتھ۔ خیر، تو یہاں پر اس بندے نے کنڈیشنز رکھی ہیں۔ کنڈیشنز کیا رکھی ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے، جو ایک کمرے کا فلیٹ جو میں بچوں کے نام کروں گا، وہ یہ ہے کہ نہ اسے میں بیچ سکوں گا، نہ جو ہے میری زندگی میں یہ بچے بیچ سکیں گے۔ جب تک میں زندہ ہوں گا یہ فلیٹ انہی کا ہوگا۔ تو یہ کنڈیشنز لگانے والا کون ہوتا ہے؟ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ یہ کنڈیشنز لگانے والا کون ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فاطمہ نے یہ جو شرط رکھی ہے یہ بالکل غلط رکھی ہے، یہ اس کے بچوں کی چیز ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ دے گا۔ اس نے جو چھمیا کو پلاٹ دیا ہے وہ اس نے ذاتی طور پر چھمیا کو ہی دیا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے پیمنٹ کیا بھی دیا نہیں۔ دیکھو تم نے دیا نہیں دیا، تم نے آ کر پبلک میں کہہ دیا کہ پلاٹ میں نے اس کے نام کرنا ہے، پلاٹ میں نے دینا ہے، پلاٹ کی میں نے پیمنٹ کر دی، اس کی پسند کی جگہ پہ لے لیا، وہ بات ختم ہوگی، وہ تم نے دے دیا، ٹھیک ہے۔
اسی طرح جب تم کہتے ہو کہ میں دونوں بیویوں کے بیچ میں انصاف کروں گا، تو پھر تمہارا فرض بنتا ہے کہ اگر ایک پلاٹ تم چھمیا کو دے رہے ہو تو ایک پلاٹ فاطمہ کو دو گے۔ تم جو بچوں کو دے رہے ہو نا، وہ تم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، اس محنت میں، اس پیسے میں فاطمہ کی محنت شامل ہے۔ فاطمہ ہی تمہارے ولاگز کو سجاتی سنوارتی رہی ہے، فاطمہ کا چینل بھی چلتا رہا ہے، تو وہ حساب کتاب الگ ہے تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تم یہ گھر بچوں کے نام کر کے فاطمہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، بچے تمہارے ہیں، فاطمہ اپنے باپ کے گھر سے بچے نہیں لے کر آئی تھی، ٹھیک؟ جیسے تم نے چھمیا کو حق دیا ہے ویسے ہی فاطمہ کا حق الگ ہے۔ دیکھو اب یہ بندہ کہتا ہے میں دونوں میں برابری کا سلوک کروں گا، تم نے دونوں میں برابری نہیں کرنی، تم نے تینوں میں برابری کرنی ہے۔ تم نے تینوں میں برابری ایسے کرنی ہے کہ جیسے چھمیا کے ساتھ تم نے سلوک کرنا ہے ویسے ہی تم نے فاطمہ کے ساتھ کرنا ہے، اور اتنی بہتری تم نے بچوں کی سوچنی ہے۔ فاطمہ تمہاری بیوی ہے، فاطمہ کی زندگی تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ تم بچوں پہ احسان کر رہے ہو تو تم فاطمہ پہ احسان کر رہے ہو، تگنی کا ناچ کسے نچا رہے ہو، یہ کنڈیشنز کیسے رکھ رہے ہو۔ فاطمہ تمہیں یہاں پر اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تمہارا حصہ، تمہارا حق اتنا ہی بنتا ہے جتنا چھمیا کا بنتا ہے، اور بچوں کا حصہ، بچوں کا حق الگ بنتا ہے۔ یہ بچے اس مرد کے بچے ہیں، تم اپنے میکے سے لے کر نہیں گئی، تم نے شادی سے پہلے پیدا نہیں کیے، تم نے کسی اور کے بچے لا کر اس پر مسلط نہیں کیے جو تمہارے اوپر احسان کرتا ہے۔ یہاں پر فاطمہ کی رضامندی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر راضی ہے کہ میں یہ فلیٹ بچوں کے نام کر دوں، تو یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فلیٹ یا تو تم فاطمہ کے نام کرو، اپنے بچوں کے نام تم گاؤں والی زمین کرو، ٹھیک؟ اور یا تو تم جو ہے یہ فلیٹ اگر بچوں کے نام کر رہے ہو تو فاطمہ کو بھی پلاٹ لے کر دو۔ فاطمہ تمہیں یہ شرط رکھنی چاہیے، تمہیں دبنا نہیں چاہیے۔ بچے دل بھر کے بچے ہیں، وہ اگر انہیں کچھ دے رہا ہے تو ان کے اوپر احسان کر رہا ہے۔ اس نے کنڈیشنز چھمیا کے پلاٹ پر کیوں نہیں رکھی ہیں؟ یہ کنڈیشنز کیوں نہیں رکھتا چھمیا کے پلاٹ کے اوپر کہ یہ پلاٹ جو ہے میری اور چھمیا دونوں کی مرضی کے بغیر نہیں بکے گا، کوئی ایک شخص اسے نہیں بیچ سکے گا؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ پلاٹ نہیں بکے گا؟ ویسے لگا دو تم یہ کنڈیشنز، جو میڈیسن وہ تمہیں کھلائے گی نا آگے چل کر، کیونکہ ظاہر ہے کراچی لے کر جاؤ گے اس کو، پھر دو بیویاں ہوں گی تو میڈیسن تو بنتی ہے تمہاری، تو پھر بہت جلد جو ہے تم پہنچ جاؤ گے کہیں، اور تم یہ کنڈیشن بھی لگا دو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر تو دوستو، ڈی ڈی جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ اس بار فاطمہ کو برباد کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ فاطمہ کے بنائے ہوئے کھانے پراٹھے بھی لوگوں کو دکھایا، لوگوں کو فاطمہ کے پیچھے موڑا تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو فاطمہ کے اوپر سے۔ ساتھ میں آ کر آج پبلک میں یہ بھی بول دیا وہ میرے ساتھ اسی بیڈ پر سوتی ہے، یعنی کہ ہمارے بیچ میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، ہم ایک ہی بیڈ پر سوتے ہیں اور میاں بیوی ہونے کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ فاطمہ کو برباد کرنے کی تیاری ہے۔ ظاہر سی بات ہے چھمیا سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ فاطمہ کے اتنے ویوز آ رہے ہیں، لوگوں کی اتنی سپورٹ ہے اس کے ساتھ، تو اب یہ فاطمہ کو برباد کرنے کا نیا طریقہ اس نے نکالا ہے کہ میں لوگوں سے کہوں گا کہ فاطمہ تو بیک آف کیمرہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، میرے لیے پکاتی ہے، مجھے پراٹھے کھلاتی ہے، میرے ساتھ بیڈ پہ سوتی ہے، تو فاطمہ میرے ساتھ بہت اچھی ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک؟ یہ کہیں نہ کہیں فاطمہ کے چینل کو برباد کرنے کا بھی حربہ ہے جو اس شخص نے استعمال کیا ہے۔ لیکن فاطمہ یہاں میں تمہیں بتا دوں کہ تم سے کم عقلی کی بالکل بھی توقع نہیں ہے۔ جیسے کہ سنیا اور ڈی ڈی کہتے ہیں کہ تم بڑی ہو تو پھر اپنے دماغ کو بھی لڑاؤ، ٹھیک ہے؟ اور تمہارے میں عقل اور سمجھ چھمیا سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ جو گھر اور یہ فلیٹ کی بات ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ بچوں کے نام ہے اور اس کے اوپر بھی کنڈیشنز ہیں، یہ اس سے بچوں کا حق لو اور پھر فاطمہ کا الگ حق بنتا ہے۔ ڈی ڈی اگر تم نے غلطی کی، کہتا ہے غلطی ٹھیک کرنے کا موقع دینا چاہیے، غلطی سدھارنے کا موقع دینا چاہیے، تو غلطی سدھارنے کا ہم تمہیں یہ تو نہیں کہتے کہ تم چھمیا کو طلاق دے دو، ٹھیک ہے؟ ورنہ جو غلطی ہوتی ہے اس کو واپس ٹھیک کرنا پڑتا ہے نا، تو ہم تمہیں یہ نہیں کہہ رہے تم اپنی غلطی ٹھیک کرو، ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دونوں بیویوں کا حق دو۔ تم یہاں اپنے بچوں کا حق دے رہے ہو، فاطمہ کا حق نہیں دے رہے ہو، وہ بھی کنڈیشنز کے ساتھ، کنڈیشنز رکھ کے۔ تم نے چھمیا پہ کنڈیشنز نہیں رکھی، یہاں ڈی ڈی ڈبل گیم کھیل رہا ہے، یہاں ڈی ڈی دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے۔ یہ والا فلیٹ ڈی ڈی اپنے ہی ہاتھ کے نیچے اپنے بچوں کے ساتھ رکھ رہا ہے، بچوں کو بھی اس میں کوئی جو ہے وہ ملکیت حاصل نہیں ہوگی، پاور آف اٹرنی بچوں کے پاس نہیں ہوگی، فاطمہ کے پاس نہیں ہوگی، اور فاطمہ کا وہ پیسہ کہاں گیا اس کا بھی جواب دو جو وہ اتنے سالوں سے وائی ٹی سے کما رہی تھی۔ خیر دوستو، لائک ضرور کیجیے گا، ضرور کیجیے گا۔ میرا ریئیکشن آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔